اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا بڑائی کی بریائی صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، اور لاکھوں کروڑوں درود جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر کہ جن کی محنتوں اور جن کی کاوشوں کی وجہ سے آج آپ اور میں ایک اللہ کی عبادت کرنے والے ہیں۔ تھوڑی سی گزارش ہے، اگر ساتھی تھوڑا قریب ہو جائیں، اللہ آپ کو عزتوں سے نوازے، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ بہت شکریہ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں۔ اگر آپ نے کسی کے ساتھ رشتہ استوار کرنا ہو، معاہدہ کرنا ہو، کاروبار کرنا ہو، اور آپ کے پاس دو موقع موجود ہیں، دو انتخابات موجود ہیں۔ پہلا وہ زید ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی بھی کوشش کرتا ہے، لیکن زبان کا پکا نہیں ہے، زبان کا وہ پاس نہیں رکھتا، زبان کر کے بڑی آسانی سے بھول جاتا ہے۔ اور دوسرا شخص وہ علی ہے جو نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے کی کوشش بھی کرتا ہے، لیکن زبان کا بڑا پکا ہے۔ یا تو وہ زبان دیتا نہیں ہے، دے تو اس کے لیے مر جاتا ہے۔ آپ بتائیں کہ آپ رشتہ یا معاہدہ یا کاروبار کس سے کرنا چاہیں گے؟ آپ زید سے کرنا چاہیں گے یا علی سے کرنا چاہیں گے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ کس کے ساتھ کریں گے؟ یہ ہندو سے پوچھیں تو وہ بھی علی بولے گا، یہ عیسائی سے پوچھیں تو وہ بھی علی بولے گا، جو خدا کو مانتے ہی نہیں ہے وہ بھی علی بولے گا۔ کیوں؟ کیونکہ فطرتاً اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا بنایا ہے کہ رشتوں کے اندر ریڑھ کی ہڈی کی جو حیثیت رکھتی ہے وہ آپ کی زبان ہے۔ اس لیے کائنات کے اندر یا فرشتے ہیں یا جن ہیں یا انسان ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت دی ہے۔ باقی جتنی بھی مخلوقات ہیں وہ بول نہیں سکتی، وہ اپنے اندر خیالات کے اظہار نہیں کر سکتی سوائے انسان کے۔ اس لیے اس بولنے کی بنیاد کے اوپر یا تو ہم نظروں سے اٹھ جاتے ہیں یا نظروں سے گر جاتے ہیں، یا تو ہم رشتے مضبوط کر جاتے ہیں یا رشتوں کو توڑ دیتے ہیں۔ اس کی ساری بنیاد یہ آپ کی زبان ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل بھی، آج بھی اور قیامت تک ان کا سب سے بڑا لقب کیا ہے بھائی؟ آپ جانتے ہیں کیا لقب ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا، جو کافر بھی دیتے ہیں؟ صادق۔ اور کیا ہمارے نبی نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوبصورت قرآن نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ راتوں کو اٹھ کے روتے نہیں تھے؟ لیکن لقب یہ نہیں ملا۔ جو لقب ملا ہے وہ صادق ہے یا امین ہے۔ کیوں؟ کیونکہ عبادات کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے، معاملات کا تعلق بندوں کے ساتھ ہے۔ آپ کی عبادت کا مجھے کیا فائدہ؟ آپ جو راتوں کو اٹھ کے روتے ہیں اس کا مجھے کیا فائدہ؟ ہاں، اس عبادت کی وجہ سے اگر آپ میں یہ کردار پیدا ہوا ہے کہ آپ اپنی زبان کے کھرے ہیں، آپ اپنی زبان کے پکے ہیں، اس کا مجھے بڑا فائدہ ہے، کیونکہ اب میں آپ کے ساتھ معاملات بڑی مضبوط بنیادوں پہ کر سکتا ہوں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر رہے ہیں بھائی، جان پہ ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، رسول اللہ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ایسے لمحے میں بھی کفار نے امانتیں رسول اللہ کو دے رکھی ہیں۔ حد نہیں ہے ویسے، حد دیکھو آپ، ایک ہاتھ میں ان کے تلوار ہے لیکن دوسرے ہاتھ سے امانت رسول اللہ کو دے رہے ہیں۔ آپ جیسا بندہ کھرا ہمارے معاشرے میں نہیں ہے، جو آپ کہہ دیتے ہیں نا اس پہ ڈٹ جاتے ہیں۔ اس لیے امانت آپ نے رکھنی ہے۔ اس لیے ہجرت کرتے وقت بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی کیا لگائی ہے؟ آپ نے ادھر ہی رہنا ہے، میں نے جانا ہے، کیونکہ میں جس کی امانت ہے وہ امانت ضرور واپس کرنی ہے، کیونکہ ہم زبان کا پاس رکھنے والے لوگ ہیں، ہم زبان سے پھرنے والے لوگ نہیں۔ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ اس حال میں بھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان کا پاس رکھتے ہیں۔ اس لیے اتنی مشہور حدیث ہے، بچے کو اس حدیث کا علم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دو۔ ہم سب جانتے ہیں اس میں سے ایک تمہاری شرمگاہیں ہیں اور دوسری تمہاری، بولے بھائی، تمہاری ضمانت دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، وہ یہ نہیں کہہ رہے مجھے نماز کی ضمانت دو، مجھے روزے کی ضمانت دو، کیونکہ اگر نماز اور روزہ وہ ہے جو آسمانوں سے اترا ہے، یہ زبان کا کھرا ہو جائے گا۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ عبادت میں کمال درجہ رکھتا ہو لیکن تعلقات کے اندر یہ نیچ بندہ ہو، یہ پستیوں کے اندر گرا ہوا بندہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ تم اپنی زبان کا پاس رکھو، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں زبان دے رہا ہوں، جنت میں لے کے جاؤں گا۔ ضمانت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ گارنٹی ہے میری۔ اب رسول اللہ کون ہے؟ صادق اور
امین ہے۔ اگر گارنٹی دے رہا ہوں تو دنیا میں میں نے کافر کے ساتھ کی گئی گارنٹی کو میں پورا کرتا ہوں، یہ تو پھر میرے ایمان والے ہیں، یہ تو پھر میری ذات پہ جان نثار کرنے والے لوگ ہیں۔ کیا میں اپنی زبان کا پاس نہیں رکھوں گا؟ صرف تم اپنی زبان کا پاس رکھو، یا تو کہو نہیں، اگر کہہ دو اس پہ ڈٹ جاؤ، سارا زمانہ تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جائے، جو کہہ دینا ہے اس پہ ڈٹ جانا ہے۔ کیونکہ میرے بھائی ہم رشتوں کی بات کر رہے ہیں، اور رشتوں کے اندر ایک مضبوط عنصر وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی زبان ہے۔ دیکھیں نفسیات دان یہ بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، جب کوئی بات عام ہو جاتی ہے معاشرے میں، اس کی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ اس معاشرے کے بچوں میں عام ہو جاتی ہے۔ اگر بچوں کو اس بات کا مکمل مفہوم سمجھنے آنے لگ گیا ہے تو سمجھ لو یہ بات معاشرے کے اندر پھیل چکی ہے، چاہے تم مان لو چاہے تم نہ مانو، یہ بات عام ہو گئی ہے۔ اور ہمارے بچوں کو بھی اب ایک جو محاورتاً ہم بات کہتے ہیں، وہ بچوں کو بھی اب سمجھ آتی ہے کہ محاورہ کب بولتے ہیں، اس کا کیا مطلب ہے، اور وہ محاورہ کیا ہے؟ لارے لگانا۔ وہ محاورہ کیا ہے بھائی؟ بولے میں سارے کیا ہے محاورہ ہے؟ لارا لگانا۔ جو کاروباری لوگ ہیں، جس نے کبھی ادھار کیا ہوا ہے، جس نے کسی کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا ہے، اس کے لیے تو یہ ایسے لفظ ہے جیسے کھانا پینا ہوتا ہے، کیونکہ ہر دوسرا بندہ ان کو لارے لگاتا ہے۔ لارے لگانے کا مطلب کیا ہے میرے بھائی؟ یہ نہیں رہ گئی، زبان نہیں رہ گئی، اس لیے ہمارے معاشروں کے اندر نحوست زیادہ ہے اور رحمتوں کی کمی ہو گئی ہے، کیونکہ رحمتیں زبان کے ساتھ آتی ہیں میرے بھائی، اور جب زبان نہ رہے تو بھروسہ ختم ہو جاتا ہے، اور جب بھروسہ ختم ہوتا ہے، اعتماد ختم ہوتا ہے، تو تعلقات کمزور ہونے لگتے ہیں۔ اس تعلقات کی کمزوری کا ایک عذاب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ نحوستیں برسنے لگتی ہیں، وہاں سے رحمتوں کا گزر بسر پھر نہیں ہونے لگتا۔ اور لارے کا عام مفہوم پتہ کیا ہے میرے بھائی؟ کہ میں آپ کے بھروسے، کیونکہ آپ نے سیڑھی کو پکڑ رکھا ہے، میں آپ کے بھروسے چڑھ کے کوئی کام کر رہا ہوں، آپ کے بھروسے کہ اس بندے نے نیچے سیڑھی پکڑ رکھی ہے، آپ نیچے سے غائب ہو جاتے ہو، اور میں کیا ہو جاتا ہوں؟ لٹک جاتا ہوں۔ وہ جو لٹکنا ہوتا ہے وہ لارا ہوتا ہے۔ اب بندے غصے میں کیا کہتے ہیں؟ او منو تو دس یار کہ میں کی کرنا ہے، ہن میں کتنے جاواں، ہن میرے نال کی ہوئے گا؟ آپ نے لٹکا دیا مجھے۔ اس لٹکائے ہوئے بندے سے آپ پوچھیں، اس کو آپ کی نمازوں کا فائدہ ہے؟ اس کو آپ کے روزے کا فائدہ ہے؟ آپ کی راتوں کو اٹھ کے رونے کا فائدہ ہے؟ کیونکہ اس کے نزدیک اس وقت گندا ترین انسان اگر روئے زمین پہ ہے وہ آپ ہیں، کیونکہ آپ کی وجہ سے وہ لٹکا ہوا ہے، اور لٹکا ہوا بندہ کوئی کام کر نہیں سکتا، کیونکہ وہ شک میں ہوتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے آگے جانا ہے یا پیچھے جانا ہے۔ کس کی وجہ سے؟ آپ کی وجہ سے وہ لٹک گیا ہے۔ اس کو لارا لگانا کہتے ہیں، جو ہمارے بچوں کو بھی پتہ چل گیا کہ اس کا کیا مفہوم ہوتا ہے، یعنی کہ یہ لیول آ گیا ہمارے معاشرے میں زبان کا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ اکبر، ان کا سب کچھ تھا، صرف زبان تھا، سب کچھ مشہور ہے۔ میں وہ واقعہ آپ کو بتلانے کی کوشش کرتا ہوں جو ماشاءاللہ سب لوگ جانتے ہیں۔ حدیبیہ کا مقام ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے آئے ہیں بھائی؟ عبادت کے لیے آئے ہیں، لڑنے کے لیے نہیں آئے۔ اور معاہدہ تھا کہ ہم عبادت کر سکتے ہیں، ہم یہاں پہ آ کے طواف کر سکتے ہیں، صحیح کر سکتے ہیں، لیکن وہ مکر گئے، مشرکین مکہ مکر گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو آپ کو یہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کو واپس جانا ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ ذرا بات چیت کر کے آئیں۔ تو افواہ آ گئی، عثمان کو شہید کر دیا۔ کیا افواہ آئی بھائی؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ والوں نے شہید کر دیا۔ اب یہ افواہ کا آنا تھا، یہ لوگ عبادت کی غرض سے ہیں، یہ لوگ احرام کے اندر ہیں، کوئی زیادہ ہتھیار بھی لے کر نہیں آئے ہیں، لیکن جیسے ہی پتہ چلا ہے کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے، بدلہ لینے کے لیے تقریباً 1400 کے قریب صحابہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ بیعت کی ہے، اور اس بیعت کو اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے، اور اللہ نے یہاں تک بات کہی ہے کہ ان سارے ہاتھوں پہ محمد آپ کا ہاتھ تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس ہاتھ پہ اللہ کا ہاتھ تھا، کیونکہ ہم یہاں سے نہیں ہلیں گے جب تک ہم عثمان کا بدلہ نہیں لیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے عثمان کو زبان دے رکھی ہے، تو ہمارا ہے، اگر تیرا کوئی بال بھی بکھا کرے گا ہم تیرے لیے کھڑے رہیں گے، ہم تجھے لارے نہیں لگائیں گے، ہم تجھے راہوں کے اندر چھوڑ کے نہیں۔ صرف زبان تھی، اور 1400 لوگ، کوئی ہے ہی نہیں لڑنے کو شے بھائی، لڑنے کا ذہن بھی نہیں ہے، تھوڑا ذہن تو بنانا پڑتا ہے کہ نہیں بنانا پڑتا، لیکن زبان ہے بس، اور کچھ نہیں ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان میں زبان ہے، استطاعت ہے، طاقت ہے، جتنی اللہ نے دے رکھی ہے، تم نے کھڑے ہونا اور اپنے مسلمان کی حفاظت کرنی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کو یہ عمل اتنا خوبصورت لگا کہ قرآن کا حصہ بنا کے قیامت تک نے زندہ کر دیا۔ زبان سب کچھ ہے میرے بھائی۔ اسی حدیبیہ کے مقام پر بخاری کی حدیث ہے، ان کا معاہدہ ہوا، اور معاہدے میں یہ لکھا گیا اگر مکہ والوں کا بندہ مدینہ آئے گا تو ہم واپس کریں گے، لیکن اگر مسلمانوں کا بندہ مکہ میں آئے گا یہ واپس، یہ انصاف نہیں ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کانفیڈنس بڑا تھا
کہ اگر اللہ ہمیں یہ کہہ رہا ہے نا تو ضرور اس میں کوئی حکمت ہے. اور حکمت کیا تھی؟ اس کے بعد فتح مکہ ہی ہوا ہے. اندازہ لگاؤ. یعنی کہ انہوں نے ساری شکیں اپنے لیے لکھوائیں اور ان کو کیا لگتا تھا ہم نے نعوذ باللہ ان مسلمانوں کو باندھ دیا ہے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں قبول ہے, تمہارے ہی بندے ہمارے پاس آنے ہیں, انشاءاللہ ہمارا بندہ تمہارے پاس نہیں آ سکتا. ایمان تھا نا. اب جب یہ معاہدہ ہو گیا تو ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ, شہزادوں کی طرح, پرنس کی طرح زندگی گزارنے والا بندہ, وہ قید میں تھے, مکہ والوں کی قید میں تھے, کیونکہ ان کے باپ کو جب پتہ چلا یہ مسلمان ہو گئے ہیں, انہوں نے کوٹھڑی کے اندر زنجیروں کے ساتھ قید کر دیا. ان کو پتہ چل گیا کسی چکر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے باہر حدیبیہ کے مقام پر آئے ہوئے ہیں. اب موقع تھا کہ ان کے ساتھ میں بھی جا سکتا ہوں. اب کیسے انہوں نے کیا ہوگا, کیسے وہاں سے آزاد ہوئے, لیکن بہرحال آزاد ہو کر وہ باہر حدیبیہ کے مقام پر پہنچے. رسول اللہ کو دیکھ کر کیا ٹھنڈ پڑی ہوگی ان کے اندر. ایک تو میرے بھائی خوشی اس بات کی ہے کہ میں آزاد ہو گیا ہوں, اور دوسری خوشی کیا ہے کہ آزاد ہو کر کس کو دیکھ رہا ہوں, محمد رسول اللہ کو دیکھ رہا ہوں. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک پیاسا آدمی صحرا کے اندر ٹھنڈے پانی کو دیکھتا ہے. اب انہوں نے ذہن میں سوچ لیا ہوگا سارے غم ختم ہو گئے, تکلیفیں ختم ہو گئیں, آزادی کے دن شروع ہو گئے. میرا نبی مجھے کلا چھوڑ سکتا؟ بولیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے درد سے دیکھا انہیں. بھئی میرا صحابی شہزادوں کی طرح زندگی گزارنے والا کس حال میں ہے, زنجیریں بندھی ہوئی ہیں, کپڑے پھٹے ہوئے ہیں, بال عجیب سے ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جذباتی حال, جذبات انتہا پہ ہیں, صحابہ ایموشنل ہیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو جندل تمہیں واپس جانا ہوگا, ہم زبان دے چکے ہیں, ہمارا بندہ ان کے پاس آئے واپس نہیں کریں گے, ان کا بندہ ہمارے پاس آئے تو ہم واپس کریں گے. زبان دے چکا ہوں, تکلیف ہے, محبت ہے تم سے, لیکن میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ کو راہ نکال دے, لیکن آپ کو ہم ساتھ لے کے جا سکتے ہیں. بولیں بھائی یہ کس کے ساتھ زبان کی ہے؟ وقت کے فرعونوں کے ساتھ. فرعون, آپ تصور کریں یہ نبی جو فرعونوں کے ساتھ کی گئی زبان کا یہ پاس رکھ رہا ہے, اپنا بندہ شہزادوں جیسا, وہ شہید کر سکتے ہیں بھائی اس کو؟ بولے میں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ جب ان کی قید میں وہ مار بھی سکتے ہیں, شہید بھی کر, چھوڑ دیا ہے, زبان کو نہیں چھوڑیں گے. آپ سوچیں اگر وہ ایمان والے کے ساتھ وعدہ کریں گے تو کس انتہا کا پاس رکھیں گے. یہ تو وعدہ ہے کافر, وہ والا کافر جو جنگ کر رہا ہے. ایک دو قسم کے کافر ہوتے ہیں, ایک جو جنگ کر رہا ہوتا ہے, ایک جو امن میں ہوتا ہے. یہ جنگ والا کافر ہے میرے بھائی, لیکن اس کے ساتھ بھی زبان کے کیا کر رہے ہیں, پاس رکھ رہے ہیں. آپ تصور کریں عام بندے سے جو مسلمان ہے اس کے ساتھ زبان کا رسول اللہ کس قدر خیال رکھتے ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کا پاس ہے. اور ایک ہمارا معاشرہ ہے, جب آپ کسی کی بیٹی لیتے ہو نا بھائی, اصل میں آپ کیا دیتے ہو؟ زبان. کیونکہ باپ کیا کہتا ہے, اب تک اس کی 25 سال عمر ہو چکی ہے پتر, حفاظت میں نے کی ہے, اس کی عزت کا دفاع میں نے کیا ہے, اب کس نے کرنا ہے بھائی, اب کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. اور وہ کیا کہتا ہے؟ قبول ہے. وہ کیا کہتا ہے میرے بھائی آگے سے؟ قبول ہے کا مطلب ہے بس وہ ہم نے رسمن کہہ دیا نا. قبول ہے کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی عزت کی دفاع, یہ لونگلی ہے, لنگڑی ہے, کاڑی ہے, کالی ہے, گوری ہے, موٹی ہے, چھوٹی ہے, غریب ہے, امیر ہے, قبول ہے. زبان دے رہا ہوں آپ کو. اور دوسرے ہی دن آپ کی نندیں, آپ کی بہنیں اس عورت کو ذلیل کرتی ہیں, اس کے اوپر گندا گندا الزام لگاتی ہیں, کیڑے پیوکل بیٹھی اتنا لیٹ کیوں ہوئی ہیں, اور آپ وہ شوہر کھڑا ہے اس کے پاس لیکن اس کی عزت کی حفاظت نہیں کرتا. یہ آپ نے زبان توڑی ہے. اب وہ اپنے باپ کو کہتی ہے, باپ ایک دفعہ آئے گا آپ پھر زبان دیں گے, آئندہ سے نہیں ہوگا. آپ پھر توڑتے ہیں, وہ پھر زبان دیتے ہیں, آپ پھر توڑتے ہیں. ایک وقت آتا ہے بھروسے ہی ختم ہو جاتا ہے. پھر ایک وقت آتا ہے رکھنی ہے تو رکھو, نہیں تو چوک کے لے جاؤ, اسی نہیں رکھنی, اسی کوئی اور کر لیں گے, سانوں کو کڑیاں جی تھوڑے. اور ایک وقت کیا آتا ہے آپ بیٹھنا بھی گوارا نہیں کرتے, وجہ یہ زبان ختم ہوگی نا بھائی, بھروسہ ختم ہو گیا. کس کی بنیاد پہ میرے بھائی بھروسہ کریں گے ہم؟ زبان کی بنیاد پہ ہی کریں گے نا. اب آپ کو سمجھ آئے گا کہ رسول اللہ کیوں کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, ضمانت تو دو مجھے زبان کی, میں پھر تمہیں ضمانت دوں گا کہ تیری نمازیں اچھی ہیں, تیرے روزے اچھے ہیں, تیرا ایمان بڑا کھرا قسم کا ہے, جس نے تیری زبان کو پاک کر دیا, جس نے تمہیں زبان کا کھرا بنا دیا. صحیح مسلم کی روایت ہے بھائی, حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے والد محترم بڑی مشکل سے مکہ والوں سے چھوٹ گئے. جب بارڈر پہ پہنچے پکڑے گئے. انہوں نے کہا ہم تو نہیں چھوڑیں گے, واپس آؤ. لیکن انہوں نے چھوڑنے کا وعدہ کیا ایک شرط پہ, اگر کوئی جنگ ہوگی تم اس جنگ میں حصہ نہیں لو گے. انہوں نے کہا جی ہمیں منظور ہے. جاری بات ہے اگر جنگ میں حصہ نہیں لیتے تو ہمارے لیے یہ بندہ کوئی نقصان والا ہے نہیں. اگر جنگ میں حصہ نہیں لیتے تو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نہیں لیں گے, ہم تمہیں زبان دیتے. آزاد ہو گئے. بدر آ گئے. کیا آیا بھائی؟ بدر کا مقام. ایک ایک بندہ بدر میں ہمارے نبی کے لیے ہیرا ہیرا.
کیونکہ پوری کی پوری اس وقت جو امت ہے وہ بدر میں کھڑی ہے. اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کیا کہہ رہے ہیں, یا اللہ جو کچھ میری محنت ہے ساری اس وقت میدان کے اندر موجود ہے, اگر آج یہ ہار گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا. ان کی حیا کرنا یا اللہ, ان کی عزت رکھنا, ان کی لاج رکھ لینا. اس حال کے اندر اتنی سخت حالت ہے. حذیفہ کو یاد آ گیا ہم نے تو کیا دی تھی, کس کے لیے, وہ جو دشمن ہے, سمجھ لو آپ پاکستانی ہیں اور آپ نے مودی کو زبان دی ہوئی ہے, کو پاس رکھے گا؟ ایمان سے بتاؤ, آج کے لحاظ سے دیکھو نا, مودی کو آپ نے زبان دی ہوئی ہے اور 1965 کی جنگ چھڑ گئی ہے, اور ایسی حالت کے اندر آ کے کیا کہہ رہے ہیں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم زبان دے کے آئے تھے, چھوڑ دو, ہم جنگ میں نہیں آئیں گے. آپ نے فرمایا پھر تم گھر بیٹھو گے, جنگ میں نہیں حصہ لے سکتے, تم ہمارے ساتھ لڑ نہیں سکتے, کیونکہ ہم زبان ہی تو ہیں بھائی. اگر ہم زبان کا پاس نہیں رکھیں گے, وہ کیسے یقین کریں گے یہ اسلام حق ہے؟ وہ کیسے یقین کریں گے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک جہنم بھی ہے, کیسے یقین کریں گے؟ مرنے کے بعد جنت ہے, رو رہے انتظار کر رہے ہیں, یہ کیسے یقین کریں گے اگر ہم اپنی زبان سے پھر جائیں گے؟ یہ ہماری زبان ہی تو ہے جس کی بنیاد پہ ہم کھڑے ہیں. الحق والے حق پہ کھڑے ہو جاتے ہیں, اس لیے زبان کا پاس رکھنا ہے. اب آپ تصور کریں حذیفہ کے جذبات, چھوٹے چھوٹے معاذ اور معوذ جس نے ابو جہل کو پکڑا ہوا ہے, چھوٹے چھوٹے بچے 9 10 سال 12 سال والے, وہ لڑ رہے ہیں اور یہ گھر بیٹھے ہیں. صرف کس وجہ سے بھائی, کس وجہ سے؟ تو ایسے بڈھی میں دیتی زبان نہیں پوری کر سکتے. ان للہ, بڈھی آپ کے بچوں کی ماں, ہم اپنے پتر اپنے خون کو دی ہوئی زبان کو پورا نہیں کرتے, اپنے چاچے اپنے پھپھڑ کو دی ہوئی زبان پوری نہیں کرتے, اور یہاں پہ جنگ کے اندر کی زبانیں پوری ہو رہی ہیں. آپ تصور تو کریں نا ان کا آپس میں تعلق کیسا ہوگا. اب یہ جو تنظیمی معاملات ہوتے ہیں نا بھائی, تنظیمی معاملات, مسجدوں کی تنظیمی معاملات ہوتے ہیں, کوئی میٹنگیں شیٹنگیں ہوتی ہیں, لوگ سو رہے ہوتے ہیں, کوئی بندہ موبائلوں پہ لگا ہوا ہے, وجہ گلے ہی نہیں صاحب, گلے ہی نہیں. بڑی بڑی جماعتوں کی میں نے مجلسیں دیکھی, میں نے کہا یار کوئی سیریس نہیں نظر آ رہا تھا. نا صاحب آئی دا, روٹی شوٹی کھائی دی, تھوڑا سا گپا ماری دیں, کاٹ ٹور جائی دا, ہونا کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے وہ مجلس کی سنجیدگی ختم ہو جاتی ہے. جب سنجیدگی ختم ہوتی ہے جماعت ٹوٹتی ہے. جب جماعت ٹوٹتی ہے تو نقصان کس کو ہوتا ہے؟ امت کو نقصان ہوتا ہے میرے بھائی. اور اس کا فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ وہ دشمن کو فائدہ ہوتا ہے. کس کی وجہ سے؟ زبان. اور ماں باپ کی جو کریڈیبلٹی ہے, کریڈیبلٹی مطلب ماں باپ کی جو عزت ہے گھر کے اندر, وہ کمزور ہو رہی ہے. اس کی وجہ یہ زبان ہے. یہ بڑی سننے کی بات ہے, آپ کو عجیب لگے گی, لیکن زبان بہت بڑی چیز ہے. اگر تو نے پتر انج کیتا تو میں تمہیں 2 لاواں گی, اب 2 لگانی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ایویں نہیں پھونکنا. کیا ہے اب بے شک آہستہ سے لگا دو, تھوڑا سا کان کھینچو, لیکن لگانی ہے. اگر نہ کیا یہ دوسری دفعہ پھر شرارت کرے گا. اس کو کیوں شرارت کرے گا؟ گلے ہی نے کہنا کونا انہوں نے کچھ نہیں, کرنا کرنا انہوں نے کچھ نہیں. اب ماں گلے پھاڑتی ہے, 4 دور ہمسایا سن لیتا ہے, پتر سنتا. اور اگر آپ نے بچے کو یہ کہا اگر تو پتر ایسے کرے گا میں تمہیں 200 روپیہ دوں گی, اور بچے نے ویسا کر دیا اور آپ 200 اب دینا ہے, اور بچے تو ویسے ہی آپ کو خوش کرنے کے لیے کہا تھا, نہ یہ کام نہیں کرنا, کیونکہ پھر بچے کے اندر نیکی کرنے کی محبت اور برائی کی نفرت کی ختم ہو جائے. کس نے کی ہے؟ ماں باپ کی گندی زبان نے کیا بھائی, کیونکہ زبان کو انہوں نے پاس نہیں رکھا. صحیح حدیث ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, ایک خاتون صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا, وہ اپنے بچے کو بلا رہی لیکن بچہ آ نہیں رہا, تو انہوں نے نا ایسے جھولی کی, آ جا میں تمہیں چیزی دیتی ہوں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ بیٹھے تھے, تم نے چیزی دینی ہے؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ جی میں دینی ہے, کھجور ہے میرے پاس, میں وہ دوں گی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم کچھ نہ دیتی یہ جھوٹ لکھا جاتا اللہ کے ہاں, جھوٹ لکھا جاتا. تو جھوٹ بول رہی ہے. ہم یہ عام طور پہ مائیں بچوں کے ساتھ کرتی ہیں, عام طور پہ یہ عام کام ہے ہمارے گھر میں, یہ ختم ہو جاتی ہے. جب یہ ختم ہوتی ہے رشتہ ختم ہو جاتا ہے بھائی. ساتھ رہنے کا مطلب میرے بھائی وہ گھر نہیں ہوتا ہے, دلوں کا ساتھ رہنا یہ گھر ہوتا ہے. اور دل ساتھ اس وقت جڑتے ہیں جب زبان جڑتی ہے. زبان نہیں ہے کچھ نہیں ہے. میں آپ کو اپنا سچا واقعہ بتلا رہا ہوں, آج تک نہیں میں بھولا. میں نے بھائی کو معاف کر دیا ہے, ٹھیک ہے, ویسے میں آپ کو ایک مثالن بیان کر رہا ہوں. میں نے بھائی کو معاف کر دیا ہے, وہ بڑے اچھے ساتھی تھے, سعودی عرب کا میرا دوست تھا ملیشیا کے اندر. تو میں نے جب شادی کرنی تھی بیوی کو میں نے ساتھ ملیشیا لے کے جانا تھا. اب ظاہری بات ہے میرے ابا نے کہا کہ بھائی ہیلو شادی کر رہے ہو, تو جانے تے تیری زنانی جانے. کیا مطلب اس کا؟ ساڈے دن رہنا. سمجھ آ رہی بات؟ کہ تو سیدھی بات, یہ بھی زبان ہے. ساڈے دن رہنا پوت, تو جانے تے تیری زنانی جانے. تو سانو کیا ہے زنانی کر دیو تو اسی کر دیتی, ہوں تو سنبھالے تے وہ سنبھالے. میں نے کہا جی انشاءاللہ میں نے بندوبست کیا ہوا ہے. تو میں وہاں پہ سعودی عرب کے بھائی تھے, ہم نے دونوں نے مل کے ایک پروجیکٹ کھولنا تھا, کوئی کاروبار کرنا تھا چھوٹا سا, تاکہ سرکل چل جائے, اس کا بھی اور میرا بھی.
میں نے 70 بار اس کو کہا, میں نے کہا بھائی دیکھ لے, تیری بنیاد پہ میں بیوی لے کے آنی ہے, یہ غیروں کا دیش ہے بھائی, اپنے تو ہے بھی کوئی نہیں ہے, تو چاچا ماما سورا بھی کسی نے نہیں آنا. اس نے کہا بے فکر ہو جائے, اور نمازی ہے, 5 وقت کا نمازی ہے, اکثر اشراق تک مسجد میں بیٹھا رہتا ہے. اب یار اور کی کریے بھائی, اتنا ہی ہوتا ہے بس. لیکن ہم گئے ہیں, پہلے تو 1 ہفتہ ویسے ہی سلام دعائی رہی, میں نے کہا ہاں بھائی. اس نے کہا انشاءاللہ 2-3 دن میں ہو جاتا ہے. 2-3 دن کے بعد اس نے کہا بھائی معذرت ہے, نہیں ہو سکتا. اور کچھ کرتا بھی نہیں ہے, نہ معذرت کر رہا ہے, نہ معافی کر رہا ہے, نہ اس کے لیے کوئی اور جگاڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اس کی وجہ سے میں 4 مہینے کھجل ہوا. گھر کی چیزیں بیچنے پہ آ گئے ہم اس بندے کی وجہ سے. اب آپ بتائیں میرے بھائی, اس کی نماز روزہ کچھ بھی ہے, کیا مجھے وہ بھلی لگیں گی؟ کیونکہ میں تو ذلیل ہو گیا نا. کس کی وجہ سے؟ اس کی زبان نہ رکھنے کی وجہ سے. اور ہمیں کیا لگتا ہے, بندہ ان کا بہ کے گال بھی نہیں کر سکتا. سمجھ رہے ہیں؟ ہمیں لگتا ہے یہ کون سا کوئی عمل کی بات ہے, یہ تو ویسی باتیں ہوتی ہیں. معاذ بن جبل کو بھی ایسی لگتا تھا رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے کہا یا رسول اللہ, کیا زبان کی وجہ سے بندہ جہنم میں جائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بری لگی یہ بات. آپ نے کہا معاذ مجھے تیرے سے یہ امید نہیں تھی, کیونکہ وہ ان کو بڑا فقیہ سمجھتے تھے, بہت بڑا عالم سمجھتے تھے. آپ یہ بات کر رہے ہو, اکثریت انسانوں کی جہنم میں منہ کے بل گھسیٹ کے پھینکی جائے گی زبان کی وجہ سے. آپ کو باتیں ایزی لگتی ہیں, او بھائی زبان ہی تو ہے, اور ہے کیا ہمارے تعلقات کے درمیان, اور آپ زبان کو ایزی لے رہے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. ظاہری بات ہے جب ہم سیٹنگ ہو گئے, اب وہ بندہ میرا کانا بھی ہو گیا, میں آ رہا ہوں رستہ بھی بدل لیتا ہے. کیوں؟ یہ زبان نہیں ہے نا بھائی, زبان کو آپ نے توڑ دیا ہے. زبان ٹوٹے میرے بھائی, رشتے آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتے ہیں, بھروسے آٹومیٹکلی ٹوٹ جاتے ہیں. آخر میں صرف 3 باتیں میرے بھائی, 3 باتیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات کہی ہے, یہ آیت البر ہے. اور آیت البر کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے جو نیک لوگ ہیں میری نظر میں, ان کی یہ خصوصیات ہیں. اور وہاں پہ اللہ پہلے معاملات کی بات کرتا ہے, پھر عبادات کی بات کرتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ معاشرے کی بات کرتا ہے. اور معاشرے کا صرف ایک اصول بیان کیا اللہ نے, یہ قرآن ہے. والموفون بعہدہم اذا عاہدوا, وہ اپنے وعدوں کا پاس رکھتے ہیں جب وعدہ کر لیتے ہیں. اور یہی بات اللہ نے اس وقت بھی کی جب جنت کے ورثاء کی بات کی. وراثت ہے مومنوں کی کیا؟ جنت. اور وہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ جب زبان دے دیتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں. بخاری کی حدیث ہے میرے بھائی, جو مسلمان سے مسلمان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے اور پھر توڑ دیتا ہے, اس پہ اللہ کی لعنت, اس پہ فرشتوں کی لعنت, اللہ اس کے سارے اعمال برباد کر دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس بندے نے معاشرے سے بھروسہ گرفتار کر لیتا ہے. میرے بھائی مجھے 3-4 لوگ دھوکہ دیں گے, میں پیسہ دیا لیکن انہیں میرا پیسہ واپس, بولے بھائی اب میں کیا سمجھوں گا اس معاشرے جو بھروسے دے لائق کوئی رہا. اب میں کسی کو پیسہ دے کے اس کی شادی کروا سکتا تھا, میں کسی کو پیسہ دے کے گھر بھی بنوا سکتا تھا, ادھار دینے کے قابل ہوں میں, پیسہ میرے پاس, لیکن بھروسہ ختم ہو جانے کی وجہ سے میں کسی کو دوں گا. اب یہ 4 بندے ذمہ دار ہیں, اس کی وجہ سے میرے بھائی بھروسہ ٹوٹا ہے اور معاشرے کے اندر خیر کم ہونے لگی ہے. اب باپ بھی اپنے بیٹے کو, خون بیٹے کو گلے پہ نہیں بٹھاتا, پیو ہے بھائی, خون ہے, گلے پہ نہیں اس کو بٹھاتا نا. کوئی مذاق نہیں آتا, اتنے کوئی محبت نہیں, دور بہنا ہے, بھروسہ نہیں ہے, اعتماد نہیں. دوسری بات میرے بھائی, یہ بڑی سننے کی بات ہے, لوگ کہتے ہیں جواز صاحب ہم بھروسہ بھول جاتے ہیں, وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. دیکھیں میرے بھائی, بیماری اسلام اس کو مانتا ہے جو سب کے لیے ہو. سمجھ آ رہی بات کی؟ جیسے ہم نے لاسٹ ٹائم کہا نا کہ کوئی بندے کہتے ہیں کہ جب ان کو غصہ آتا ہے وہ کہتا ہے میرے بی پی کا مسئلہ ہے, تو بی پی کا مسئلہ پھر سب کے لیے ہونا چاہیے. اگر بی پی کا مسئلہ صرف کمزوروں کے لیے ہے اور طاقتور کے لیے نہیں ہے تو یہ کھوچل پونا ہے, یہ بی پی کا مسئلہ کوئی نہیں ہے. اسی طرح آپ بھول جاتے ہیں, وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. اگر یہ سب کے لیے ہے, آپ کے کاروبار کے لیے بھی ہے, آپ کے بزنس کے لیے بھی ہے, آپ کے گھر کے لیے بھی ہے, ذات کے لیے بھی ہے, ہاں پھر تم سچ کہتے ہو, پھر واقعی یہ بیماری ہے, اللہ تمہیں شفا دے. لیکن آپ نے جس کو 50 روپے بھی دے رکھے ہیں نا دکان سے, ادھار لکھا بھی نہیں ہوا, وہ بھی تجھے یاد ہے, لیکن جہاں پہ دوسروں کی ساتھ زبان کی وہ تمہیں صرف بھولتی ہے. یہ کھوچل پونا میرے بھائی بندوں سے چلتا ہے, اللہ سے کوئی نہیں چلتا. یہ بھولنا, اللہ تعالیٰ بھولنا نہیں مانتا, ایک آدھی دفعہ ہوتا ہے بھائی, لیکن آپ کی عادت ہے, آپ وعدہ کر کے بھول جاتے ہیں. میرے بھائی یہ ذمہ دار آدمی نہیں ہے, اس کو زبان کا پاس کوئی نہیں ہے. اور ظاہری بات ہے لوگوں کو اس کی زبان کا پاس رہتا بھی نہیں ہے, وہ بھروسہ, وہ اعتماد, وہ ختم بھی ہو جاتا ہے. دوسری بات میرے بھائی, آپ جب زبان کا پاس رکھتے نہیں نا, سب سے پہلے آپ اپنی نظروں میں گرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ اب کمٹمنٹ نہیں کرتے کسی کے ساتھ. میرے بھائی آپ نے بڑی محنت کر کے لیکچر سنا, لیکچر سن کے آپ کو جوش چڑھ کے اب میں فجر کی نماز پڑھوں گا. اب ظاہری بات ہے آپ نے زبان کی کس کے ساتھ؟ اپنے ساتھ زبان کی ہے, میں فجر کی نماز پڑھوں گا.
اب اس کے لیے اہتمام بھی کرنا ہے, 4 بندوں کو بھی کہنا مجھے فون کھڑکانا ہے, کیونکہ زبان کا پاس رکھنا ہے. لیکن آپ نے فجر نہیں پڑھی, ابھی 1 دفعہ ہوگا 2 دفعہ ہوگا, آپ کا جسم, آپ کا دل, آپ کا نفس ساتھ دینا چھوڑ دے گا. سانو وکڑا تو سکھنے پایا ہے, کام کم تو کرتا کوئی نہیں ہے. اتنی محنت کے ساتھ ہم فیصلہ کرتے ہیں, لیکن تو ہمارے فیصلے پہ عمل, آپ کا خود ہی آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے. اس لیے یہ بندہ اب کوئی بھی بات کرتا ہے لکھ کے نہیں دے گا. آپ کو آٹے میں نمک یہ زیادہ کہہ رہا ہوں, آٹے میں نمک یہ زیادہ کہہ رہا ہوں. آپ کو شاید ہی کوئی بندہ ملے کو ولی ہوگا جو کہے وہ لکھ کے دے, کیونکہ لکھ کے بندہ وہ دیتا ہے جس کو پتا ہے کہ میں زبان پوری کرنے کے اہل ہوں. لیکن ہم زبان کرتے ہیں اور پھر جاتے ہیں تو اپنی نظروں میں ہی بندہ گر جاتا ہے. اس لیے وہ کسی کے ساتھ زبان نہیں کرتا, نہ اس کا کاروبار چمکتا ہے, نہ اس کے تعلقات چمکتے ہیں, نہ یہ لوگوں کے اندر اچھا رویہ رکھتا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ خود ہی گر گیا ہے. تو لوگوں میں اٹھنا میرے بھائی وہ تو بڑی دور کی بات ہے. اس لیے وعدہ کریں تو یہ سمجھ کے کریں کہ آپ کا یہ وعدہ فرشتے لکھتے ہیں. سمجھ آ رہی بات کی؟ تو قیامت کے دن وہ دکھائیں گے ایسے کر کے, یہ تم نے وعدہ کیا تھا. اس لیے میں پہلے ایسے ہی وعدہ کر دیتا جی میں آپ درس کے لیے آؤں گا, ابھی مجھے بھول گیا, تو بعد میں وہ ظاہری بات ہے لوگ ناراض ہوتے تھے. ان کا ناراض ہونا بنتا ہے بھائی, کہ میں نے تو زبان دی تھی. اور مسلمان کو یہ نہیں کہنا پڑتا میں وعدہ کرتا ہوں, وہ کہہ دیتا ہے وہ وعدہ ہوتا ہے, اس کو یہ کہنا نہیں پڑتا. تو اب میں کیا کہتا ہوں بھائی, میں آپ کو انشاءاللہ درس کے لیے ٹائم دوں گا, اس کی 2 شرطیں ہیں. ایک, مجھے آپ نے 2 دن پہلے یاد کرانا ہے. سمجھ آ رہی بات کی؟ 2, اگر میں بیمار ہو گیا, کچھ مسئلہ ہو گیا تو میں نہیں آؤں گا. اگر تمہیں یہ وعدہ ہے تو بھائی لکھ لو, نہیں ہے تو میں نہیں آؤں. اب میرے بھائی اگر وہ 2 دن پہلے مجھے یاد نہیں کراتے تو یہ وعدہ توڑنا نہیں ہوتا. سمجھ آ رہی؟ کیونکہ وعدہ میں نے خاص طور پہ کہہ کے کیا ہے, کیونکہ مجھے اپنی زبان کا خیال ہے, اللہ نے میرے سے پوچھنا ہے. اور اگر آپ نے وعدہ توڑنا ہے تو میرے بھائی, مثال آپ نے میرے سے وعدہ کیا 5 تاریخ کو جواد بھائی آپ کو پیسے مل جائیں گے, آپ کو 3 تاریخ پتہ چلا پیسے تو نہیں کر سکتا, یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے مجھے بتانا. سمجھ آ رہی بات کی؟ کیونکہ میرے نزدیک تو وعدہ پورا ہے, آپ توڑنے کی اب کوشش کریں گے. کیوں؟ پیسے نہیں ہیں, کوئی بات نہیں, آپ کی ذمہ داری ہے اس بندے کو بتانا, نہ کہ وہ پورا محلہ آپ کے پیچھے لانگتا پھرے, آپ کے گھر کے پیچھے پھرتا رہے, آپ فون نہ اٹھائیں. یہ میرے بھائی آپ جتنی دیر کریں گے اتنے گنہگار ہو رہے ہیں, اتنے گناہوں کو اپنے ذمہ ڈال رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ وعدہ توڑ رہے ہیں. تو بھائی آپ کا کام ہے بندے کو بتا دینا بھائی میں وعدہ پورا نہیں کر سکتا, معذرت ہے, مجھے تھوڑا اور وقت دے دیں. ہاں یہ اچھی بات ہے, یہ اچھی بات ہے. لیکن اگر آپ ایسا نہیں کرتے تو اللہ کے ہاں میرے بھائی آپ ذمہ دار ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنی زبان کا پاس رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم اپنے رشتوں کے اندر اس زبان کے ذریعے بھروسے کی فضا قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ اوقات میں رکھے کہ یا تو ہم زبان دیں تو اس پہ ڈٹ جائیں, اگر نہیں پوری کر سکتے تو اس کا بھی اظہار کرنے کی اللہ ہمیں طاقت دے کہ بھئی میں زبان کا پاس نہیں رکھ سکتا, اس لیے میں وعدہ نہیں کر سکتا. اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے ساتھ جنت الفردوس میں اس انداز سے اکٹھا کرے. ہم سب مل کے اللہ کے چہرے کو آسمان میں دیکھیں 14ویں رات کا چاند. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. تو احباب کھانا کھا کے